السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج ایک زبردستی ویڈیو لے کے آ گئی ہوں بھائی۔ ویڈیو یہ ہے کہ آج ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید ہمارا لاسٹ روزہ ہو اور کل عید ہو۔ کل نہیں ہوئی تو پرسوں تو ڈیفینیٹلی ہو جائے گی، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو میں کچھ میٹھا بنا لوں، اور پتہ نہیں ہے کہ اگر آج عید ہوتی ہے یا نہیں، سوری کل عید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو اس لیے میٹھا ایک دن پہلے ہی بنا لینا چاہیے۔ اور اگر پرسوں ہو گئی پھر تو بونس ہو جائے گا نا، میں نے آلریڈی بنایا ہوگا۔ تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس عید پہ ہم نے نہ سویاں بنانی ہیں، نہ ہم نے کیک لے کے آنے ہیں، نہ بالو شاہی بنانی ہے، ہم نے بنانا ہے گجریلا۔ کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا ہم نے گجریلا بنایا ہی نہیں ہے، تقریباً مجھے لگتا ہے 2 سال ہو گئے ہیں گجریلا نہیں میں نے پکایا۔ تو گجریلے کی چیزیں لے کے آئی ہوئی تھی، کافی دن ہو گئے تھے، تو آج بناتے ہیں، اس کو شروع کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ افطاری بھی بنانی ہے، فرائیڈے کا دن ہے۔ تو چلیے آپ کو دکھاتی ہوں اپنی روٹین کے کیا کیا کرتے ہیں، اور اگر اناؤنس ہو گیا تو پھر آج چاند رات بھی ہوگی، پھر چاند رات سے ریلیٹڈ کام بھی کرنے ہوں گے مجھے، تو وہ سارے آپ کو دکھاتی رہوں گی ساتھ ساتھ، کیسے کرنا ہے، کیا کرتے ہیں، اور کیسے سب چیزوں کو مینیج کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ساتھ رہیے گا اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں، جلدی سے چل کے اب بنانا شروع کرتے ہیں۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، بچوں کو اسکول چھوڑ کے آئی ہوں، تو اب اگلا کام شروع کرتے ہیں۔ لیں جی، میں پھر ادھر کچن میں آ گئی اور میں نے اسٹریٹ اوے ساری چیزیں نکالی، تو میں نے کہا چلو آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں گجریلے میں کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں۔ تو اس میں جاتے ہیں چاول، جو کہ میں نے اوور نائٹ بھگو دیے ہوئے تھے۔ اچھا، یہ پوڈنگ والے رائس تھے جو میں یوز کرتی ہوں، میں نے بہت دفعہ آپ کو پہلے پیکٹ بھی دکھایا، ہر سپر اسٹور سے مل جاتے ہیں ایزیلی، پوڈنگ رائس ان کا نام ہوتا ہے۔ اور گاجریں تھیں، وہ بھی میں نے ایک رات پہلے ہی کرش کر لی ہوئی تھی، مطلب گریٹ کر لی ہوئی تھی۔ ملک تھا، کنڈنس ملک تھا، ڈبل کریم تھی، نٹس تھے، تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ اور اس کے علاوہ بادام بھی میں نے اس میں ڈالے تھے، وہ علیحدہ سے میں نے رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کو میں نے اکٹھا کر لیا، اور میں نے کہا چلو اب پھر اللہ کا نام لے کے نا اس کو بنانا شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ کافی لانگ پروسیس ہوتا ہے۔ جو اصل گجریلا ہے نا، اس کو پکنے میں 5 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں، اور میں ماشاءاللہ زیادہ کوانٹٹی میں بنا رہی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے نا تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں گجریلا نہیں پکایا، تو اس لیے پھر یہ ایسی چیز ہے کہ سیزن میں ایک دفعہ ہی بنتی ہے، اور پھر جب میں بناتی ہوں نا، میں پھر زیادہ بناتی ہوں۔ اور عید پہ جب میٹھا بنتا ہے تو وہ تو اوبویسلی یہ ہوتا ہے کہ چلو آپ بناؤ تو آپ اپنے ہمسایوں وغیرہ کے لیے بھی بناؤ۔ اور یہ دیکھیں جی، ساتھ میں نے ہیئر کلر بھی رکھا تھا، اپنی بھی ڈینٹنگ پینٹنگ کا سامان ساتھ رکھا ہوا تھا، یہ میں نے ساتھ اپنے ہیئر بھی ڈائی کرنے تھے۔ یہ فرائیڈے کا دن ہے اور اتنا زیادہ کام تھا نا میرے لیے، پر میں نے سوچا کہ نہیں، ڈٹرمنٹ رہنا ہے اور سارا کام کرنا ہے۔ گجریلا یہ دیکھیں پکنا شروع ہو گیا، جیسے یہ بوائل ہونا شروع ہوا ہے نا، کیونکہ اس کو دودھ کو بوائل ہونے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے اس کی ہیٹ کو، اس کی آگ کو ایڈجسٹ کیا، اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد بس میں نے پھر اس کو نا چھوڑ دیا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں آ کے اس کو ہلاتی جا رہی تھی، پر میں نے پھر اپنے بالوں میں ہیئر ڈائی لگایا، اس کے بعد سارے گھر کی صفائی کی، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ اگر شام کو اناؤنس ہو گیا کہ عید ہے تو پھر میرے لیے زیادہ کام پائل اپ ہو جائیں گے۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ آپ یہ مت سوچیے گا کہ یہ ٹاولز کا شوربہ بن رہا ہے یہ نا میں ویکلی اپنے جو سارے کچن میں یوز ہونے والے ٹاولز ہوتے ہیں نا، ان کو اس طرح پانی میں ڈال کے نا، کافی ساری چیزیں کلیننگ والی، تو اس کو بوائل کرتی ہوں تاکہ ان کے سارے جراثیم بھی مر جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو بھی چکنائی وغیرہ ہوتی ہے نا، وہ ایک دم سے نکل جاتی ہے، اور آپ کے ٹاولز سارے ایسے ہوں گے جیسے آپ ابھی ان کو نئے خرید کے لائے ہو۔ تو عید کے میں اپنی صفائی کے ساتھ ساتھ آپ کو کچن وغیرہ کی صفائی بھی کرنی پڑتی ہے۔ یہ دیکھیں جی، اس کو پکتے ہوئے نا تقریباً 4 گھنٹے ہو گئے تھے گجریلے کو۔ تو جب یہ اس سٹیج پہ آتا ہے نا، تو ہاف وے میں آپ نے اس کے اندر چینی ڈالنی، جب 2 گھنٹے ہو جائیں گے، اور جب 4 گھنٹے ہو جائیں گے نا، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کے اندر جو بھی نٹس وغیرہ آپ نے اس میں ڈالنے ہیں، نارملی تو گجریلے میں بادام ڈلتے ہیں، تو یہ میں نے بادام کافی ساری کوانٹٹی میں لے کے نا، ان کو پیل کر کے اور کاٹ لیا تھا، وہ ڈالے میں نے اس میں۔ اور اب اس سٹیج پہ میرا روزہ تھا، تو مجھے اوبویسلی میں چینی وغیرہ تو نہیں چکھ سکتی تھی، اور دعا اسکول میں تھی۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم میں سے دعا کا روزہ نہیں ہوتا نا، تو وہ میرے لیے چینی یا نمک وغیرہ ٹیسٹ کر دیتی ہے، تو میں نے سوچا چلو دعا جب اسکول سے آئے گی نا، تو پھر اس کو چکھا دوں گی۔ اور میری یہ کوشش تھی کہ بچوں کے اسکول سے آنے سے پہلے پہلے نا میں گجریلا پکا کے فارغ ہو جاؤں۔ تو یہ دیکھیں جی، ہاف این آور رہ گیا ہوا ہے، اس کو ہاف این آور اور کوک کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے اس میں بادام اور ڈبل کریم ڈال دی ہے۔ ڈبل کریم میں نے اس میں جیسے 100 ml ڈالی ہوگی، اور اس کے بعد اس کو آدھا کا گھنٹہ اور پکانا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس کو گرم گرم کو سارے باؤلز میں ڈال دینا ہے، تاکہ یہ اچھی طرح سے نا سیٹ ہو جائے ان باؤلز میں، لیکن ان کو نا آپ نے کور نہیں کرنا، ان کو آپ نے لڈ کے بغیر چھوڑ دینا ہے انٹل کہ وہ پوری طرح ٹھنڈے ہو جائیں گے۔
تو وہ میں ابھی آپ کو آگے دکھاؤں گی، پر یہ بڑا زبردست، اور یہ کریم ڈالنے سے نا بہت کریمی سا اس کا ٹیکسچر ہو جاتا ہے اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے۔ اور اس اسٹیج پہ آپ دیکھ سکتے ہو گاجریں بالکل گل چکی تھی اور چاول سارے اچھی طرح مکس ہو چکے تھے۔ اب میں نے بچوں کو اسکول سے پک کیا اور میرا نیکسٹ کام یہ تھا کہ میں نے ابراہیم کا نا ہیئر کٹ کرانا تھا، تو میں اسکول سے اسٹریٹ ان کو لے کے نا باربر شاپ پہ چلی گئی۔ میں نے وہاں سے ابراہیم کا ہیئر کٹ کرایا، دعا بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ ابراہیم کا ہیئر کٹ اس لیے ضروری تھا کہ اگر کل عید اناؤنس ہو جاتی ہے تو پھر شام کو تو اتنا ادھر رش ہونا تھا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، اس لیے میں نے یہی ٹائم چوز کیا۔ یہ دیکھیں جی، میں جانے سے پہلے گجریلا باؤلز میں ڈال کے گئی تھی، اور جب میں واپس آئی ہوں تو یہ نائسلی سیٹ ہو چکا تھا، اچھی طرح سے ٹھنڈا بھی ہو چکا تھا، کیونکہ یہ جو بچوں کو لینا اور ہیئر کٹ کرانا نا، اس سارے پروسیس میں مجھے 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ تو یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کوئی نا کپڑا ڈال دیں، میں نے ان پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، پر ادھر ویڈیو بنانے کے لیے میں نے وہ اٹھا لیا تھا۔ اوبویسلی بالکل ننگا تو آپ ان کو نہیں چھوڑ سکتے ہو نا، تو یہ دیکھیں سارے کنٹینرز کو میں نے اچھی طرح سے ان کے لڈ لگا کے اور اس کو میں نے کور کر دیا تھا، کیونکہ اس کے بعد اب مجھے افطاری کی تیاری کرنی تھی، افطاری بھی بنانی تھی۔ تو بس یہ دن بڑا بزی تھا، بھاگم بھاگ چل رہی تھی۔ آپ بلیو کرو، میں صبح 9 بجے کچن میں گئی ہوں اور شام کو میں 7 بجے تک کچن میں ہی موجود تھی، اور مجھے خود پہ لگ رہا تھا کہ آج تو بہت ہی لمبا دن ہو گیا میرے لیے، کیونکہ اس وقت تک نا عید بھی اناؤنس ہو چکی ہوئی تھی۔ تو سارے مسجد نے ہماری نے اناؤنس کر دیا تھا کہ کل عید ہے، اس وجہ سے میں نے تو بڑا مطلب مجھے ریلیف ملا یہ سوچ کے کہ چلو میں نے ٹائملی اپنا کام کر لیا۔ اب یہ تھا کہ افطاری کی تیاری کرنی تھی، تو افطاری بھی الحمدللہ آن ٹائم میں نے بنا لی تھی۔ یہ دیکھیں جی، میں نے دہی بلے بنائے، تھوڑے سے رول بنائے، پکوڑے بنائے، شوربہ بنایا، آلو گوشت بنایا تھا میں نے بوائلڈ رائس کے ساتھ۔ اور یہ اس وقت روزہ کھل چکا ہوا تھا، تو بچے ساتھ ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ فروٹ چاٹ بھی تھوڑی سی بنائی تھی، میں نے سوچا چلو آخری روزہ ہے تو تھوڑا سی ذرا اہتمام کر لیتے ہیں، پھر قسمت یا نصیب 2025 کا لاسٹ ہماری افطاری تھی، تو ہم نے اس کو بڑے اچھے سے انجوائے کیا، افطاری کی اور بچوں کے ساتھ مل کے بس دعائیں مانگی، اور بس پھر کیا تھا کہ اب ہم نے تیاری شروع کر دی۔ ہم نے اپنی رمضان کی ڈیکوریشن اتاری اور عید کی ڈیکوریشن کرنی شروع کر دی۔ تو عدنان اور دعا ہمارے گھر میں 2 ایسے بندے ہیں جن کو بہت شوق ہوتا ہے، مطلب ڈیکوریشن لگانے کا ان دونوں کو بڑا کریز ہے۔ تو دعا انتظار کر رہی تھی، پھر عدنان جب آئے ہیں نا کام سے، عدنان کام پہ تھے، کام سے آئے ہیں، تو پھر دونوں نے مل کے نا یہ ڈیکوریشنز لگانی شروع کر دی، ہم ساروں نے ہیلپ کی تھی۔ یہ دیکھیں جی، یہ عید کی ڈیکوریشنز لگائیں، اور اس کے بعد جو تھا نا ٹاسک، وہ میرا یہ تھا کہ یہ لڑکی جب سے اسکول سے آئی تھی نا، اس لڑکی نے مجھے ایک ہی رٹ پکڑی ہوئی تھی، مجھے مہندی کب لگاؤ گے، مجھے مہندی کب لگاؤ گے۔ تو میں نے اس کو بولا تھا کہ روزہ اناؤنس ہوگا نا تو میں پھر آپ کو مہندی لگاؤں گی۔ خیر آج کل مہندی لگانا کوئی اتنا بڑا کام نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے نا ٹیٹوز منگائے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ مجھے مہندی لگانی نہیں آتی ہے، تو میں تو یہ ٹیٹوز منگاتی ہوں، اور وہ مائیں جن کو مہندی نہیں لگانی آتی نا، ان کے لیے یہ ٹیٹوز تو ایک نعمت ہے، سچ بتاؤں آپ کو۔ بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور آپ بھی، بس کیا کرنا ہے آپ نے ان کو کاٹنا ہے اور ہاتھ پہ رکھ کے، اس کے اوپر ایک فلم سی لگی ہوتی ہے وہ کلیئر، وہ اتار دینی ہے اور ہاتھ پہ رکھ کے بس ٹیشو، گیلا ٹیشو سے ڈیپ ڈیپ کرنا ہے، اور یہ نائسلی لگ جاتے ہیں۔ اور اتنا ایزی ہوتا ہے، سپر ایزی، اور اتنا اچھا یہ ٹیٹو ہوتا ہے نا کہ تقریباً 3 to 4 days ایزیلی یہ چل جاتے ہیں۔ ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ نے ہاتھ پہ مہندی لگائی ہوئی ہے۔ یہ دیکھو کلوزر لک آپ دیکھو، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے مہندی لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ میں دعا کو لگا رہی تھی، دعا مجھے ساتھ ساتھ انسٹرکشنز دیتی ہے کہ ابھی تو غلط کر رہی ہے، ابھی تو نے میرا ہاتھ ادھر کر دیا، ابھی تو نے میرا ہاتھ ادھر کر دیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ کافی بڑا ڈیزائن تھا، لیکن میں نے اس میں سے صرف یہ والا پک کیا، کیونکہ اوبویسلی دعا کے ہاتھ چھوٹے چھوٹے سے ہیں، تو اگر پورا ڈیزائن لگاتے نا تو وہ ٹو مچ ہو جاتا۔ تو یہ میں نے اس کو بولا کہ بس ہم فنگرز پہ لگائیں گے اور اوپر لگائیں گے ہاتھ کے، زیادہ بڑا ڈیزائن نہیں کریں گے، وہ پھر عجیب لگے گا۔ تو خیر دعا تو بہت خوش تھی۔ یہ دیکھیں آپ اس کی ایکسائٹمنٹ کا لیول چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوش ہے، اس کو یہ چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی۔ میں کہتی ہوں سارے بچوں کی کرتی ہیں، جب ہم چھوٹے تھے نا ہم بھی اسی طرح مہندی لگواتے تھے، چوڑیاں پہننے جاتے تھے اپنی امی کے ساتھ، اور جوتے خریدتے تھے، کپڑے خریدتے تھے، تو بس ایسے ہی چلتا رہتا تھا۔ لے جی، یہ ہو گئی نیکسٹ مارننگ، عید والے دن کی یہ مارننگ ہے۔ تو میں نے بچوں کو جلدی جلدی سے اٹھایا، کیونکہ ہم نے پڑھنی تھی، ہماری مسجد میں 3 نمازیں ہونی تھی، ایک 7 بجے، ایک 8 بجے اور ایک 9 بجے۔
تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم 9 o'clock والی نماز پڑھیں گے. یہ دیکھیں اٹھ کے بھی اپنی مہندی دکھا رہی ہے. تو دعا کو میں نے اٹھایا, دعا تو فوراً سے اٹھ گئی. پھر ابراہیم کے کمرے میں گئی, جا کے ابراہیم کو اٹھانا شروع کیا. تو ابراہیم صاحب تو گھوڑے بیچ کے سو رہے تھے. اتنا میں نے اس کو اٹھایا, اتنی آوازیں دی. اس بچے نے تقریباً 1 گھنٹہ لیا. میں اور دعا تیار بھی ہو گئے, لیکن یہ لگا ہوا اپنا آرام سے سویا پڑا تھا. تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں, ایسی بے فکری کی نیند کبھی کبھی آتی ہے تو سو لے, کیا یاد کرے گا. پھر تو جب انسان بڑا ہو جاتا ہے, پھر ذمہ داریاں اور سارے زندگی کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا وہ شروع ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں بھائی, ہم ہو چکے ہیں تیار مسجد جانے کے لیے. تو مسجد چلتے ہیں, جا کے عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں. پھر ہم نے عبایاز پہنے ہیں, اس کے بعد پھر ہم عید کے کپڑے پہنیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ چلو چلتے ہیں. لے جی, ہم سب ریڈی ہو چکے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. سارے گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہیں, تو میں بھی چلتی ہوں, سارے میرا ویٹ کر رہے ہیں. پھر مسجد میں چل کے آپ کو ملتے ہیں. لو جی, ادھر ہم مسجد میں پہنچ چکے تھے اور ہم نا بیفور ٹائم پہنچ گئے تھے. مطلب جیسے نماز سٹارٹ ہونی تھی نا 9 بجے, تو ہم 8:30 بجے مسجد میں آ گئے تھے. ہم نے سوچا کہ ٹائملی جاتے ہیں, جا کے وہاں بندہ تھوڑے سے نفل پڑھتا ہے, تھوڑا سا ذکر کرتا ہے, تھوڑا سا اپنا اذکار کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے. تو اس لیے ہماری عادت ہے کہ ہم ہمیشہ نا ½ این آور پہلے مسجد میں جاتے ہیں, کیونکہ مجھے اور عدنان کو دونوں کو ہی اچھا نہیں لگتا یہ چیز کہ ہم نا لیٹ جائیں اور بھاگ بھاگ کے آپ کو رش کرنا پڑے اور آپ کو جگہ بھی نہ ملے, اور اس طرح کی چیز سے میری بڑی جان جاتی ہے. تو خیر الحمدللہ ہم اون ٹائم مسجد میں چلے گئے تھے. تو عدنان اور ابراہیم آدمیوں والے سیکشن میں چلے گئے تھے, میں اور دعا پھر ہم نے عورتوں والے سیکشن کا رخ کیا اور ہم وہاں پہ چلی گئیں. اور وہاں پہ اتنا ہی زیادہ ابھی تو سپیس تھی اور ہم نے اپنی جگہ پک کی. ہمیں اتنی جلدی آنے کا یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں اپنی جگہ پک کرنے کا ٹائم مل گیا. تو ہم ادھر بیٹھے, دونوں ماں بیٹی ذکر کر رہے تھے اور ادھر سپیکر لگا ہوا تھا, وہاں پہ جو دعائیں پڑھ رہے تھے, ذکر کر رہے تھے, ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ وہ نہ رپیٹ کر رہے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ سب کو بچوں کو نا کم از کم عید کی نماز کے لیے مسجد میں ضرور لے کے آنا چاہیے, تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے لیے کتنا اسپیشل دن ہے. اور ایک نا بڑی اچھی سی فیلنگ آتی ہے. اور اتنے زیادہ لوگ تھے, آپ یہ دیکھ سکتے ہو, یہ نماز کے ختم ہونے کے بعد کا سین ہے. اور اتنے زیادہ تھے کہ انہوں نے ایک اور ایکسٹرا نماز اناؤنس کی. انہوں نے کہا کہ ایک اور ایکسٹرا نماز پڑھائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اینڈ پہ اتنی زیادہ خواتین تھیں اور اتنے سارے بچے تھے کہ میں خود دیکھ کے حیران ہوئی. آج سے چند سال پہلے تک نا ایسا ٹرینڈ بالکل بھی نہیں تھا, لیکن اب ماشاءاللہ لوگوں کا کافی ٹرینڈ ہے. سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایفرٹ کرتے ہیں اور مسجد میں آتے ہیں, آ کے نماز پڑھتے ہیں اور پوری فیملیز کے ساتھ آتے ہیں. بس پھر ہم گھر چلے گئے اور گھر جا کے ہم نے تیاری شروع کی. دیکھو جی, ہم گھر آ چکے ہیں. عید مبارک. رات کو ہم نے عید کی ڈیکوریشن بھی لگائی تھی. عید مبارک. اب ہم اپنے بائے اتاریں گے اور اب ہم اپنے عید کے ڈریسز پہنیں گے. ٹھیک ہے نا دعا؟ کیونکہ ہم نے سوچا مسجد میں جانا ہے تو نماز پڑھنی, اس لیے عبایا پہن کے جاتے ہیں اور اللہ کے گھر کی یاد تازہ کرتے ہیں. چلو اب ہم کپڑے چینج کرتے ہیں, اس کے بعد پھر عیدی ملے گی, پھر سارا کچھ میٹھا کھائیں گے, سارا انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے؟ عید مبارک. یہ دیکھیں جی, ہم ریڈی ہیں اور یہ ہم دونوں ماں بیٹی کی لک دیکھیں کیسی لگ رہی ہے میری دعا. اور ہم دونوں ریڈی ہیں. اب ہم نیچے چلتے ہیں, چل کے اب عیدی ویدی لیتے ہیں. کیوں بھی دعا, عیدی لینے کا ٹائم آ چکا ہوا ہے. تو چلو چلتے ہیں نیچے. چلو جی, عید مبارک. سارے ریڈی ہو کے آ چکے ہیں اور عید مبارک. اب ٹائم ہے عیدی ملنے کا. جی یہ دعا کو امی کی طرف سے. یہ ٹھیک ہے. ہاں, واو. اور یہ ڈیڈی کی طرف سے. تھینک یو. اور یہ ابراہیم کو امی کی طرف سے. تھینک یو ابھی. اور ڈیڈی گن رہے ہیں. یہ ڈیڈی کی طرف. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اتنی ساری عیدی کیا کرتے ہیں پھر. اب تھینک یو بول دو. تھینک یو. چلو جی, یہ ہو گئی عیدی بچوں کی. تو اب میری ٹرن ہے, اب میں بھی آ کے عیدی دیتی ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ لے جی, اب میری ٹرن آ گئی, اب میں بچوں کو عیدی دیتی ہوں. تو یہ لو بھائی عیدی. عید مبارک. اور یہ لو ابراہیم آپ کے عید مبارک. عید مبارک. اور یہ امی نے بھیجا ہے سائمہ کو. تھینک یو. 10 pounds. تھینک یو امی, یہ مجھے عیدی ملی ہے. تھینک یو. چلیں ٹھیک ہے. تو بس اب ہم میٹھا شیٹھا کھاتے ہیں اور دعا نے ہمیں کچھ دینا ہے. ہاں دعا, کیا دینا ہے بتا دو, دکھاؤ. آج ایک اور دن بھی ہے. آج ایک اور دن بھی ہے. آج کیا دن ہے؟ Happy Mother's Day. Oh, thank you. Thank you so much.
कितना नाइस कार्ड दुआ ने बनाया, ये देखो। Guess what these are? These are tulips. ट्यूलिप्स, यस ट्यूलिप्स हैं वो देखो। ये देखो, हैप्पी थैंक यू, ईद मुबारक। ये भाई दुआ ने पता नहीं हमें कितने दिनों से कह रही है मैंने तुम लोगों को कुछ देना है। ओह थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक और हैप्पी मदर्स डे। हाँ जी, आई होप कि सबकी ईद अच्छी गुजर रही है। तो मेरी भी ईद बड़ी अच्छी गुजर रही है, लेकिन आपको इंग्लैंड की ईद की ना एक हकीकत दिखाती हूँ। सारे कहते हैं ना कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड में रह रहे हैं, बड़ी मौजें हैं, बड़े मज़े हैं। तो चलिए आपको ईद की एक, वो तो कपड़े पहन के शशके वशके तो सारे ही दिखाते हैं ना, मैं आपको एक रियलिटी दिखाती हूँ। आ जाओ जी। रियलिटी ये है कि ईद वाले दिन धूप बड़ी अच्छी निकली हुई थी, तो ये देखें मैंने सारे कपड़े धो धो के ना इधर डाल दिए। तो ये है रियलिटी चेक। ऐसी होती हैं हमारी ईदें यहाँ पे। मैंने सोचा कि बच्चों का स्कूल है मंडे या ट्यूसडे को, तो फिर स्कूल जाने के लिए जो यूनिफॉर्म वगैरह है वो धोना, रिफ़्रेश करना तो ज़रूरी है। तो ये देखो सारे कपड़े धो धो के, धूप यहाँ पे निकली हुई थी बड़ी अच्छी, तो मैंने डाल दिए सारे धो धो के। ये देखो सारे, और मुझे ये लालच हुई कि चलो आज अच्छी धूप निकली है, कल का कोई एतबार नहीं है, तो सारे कपड़े धुल जाएंगे। बहुत ज़्यादा जमा भी हुए थे। तो ये होती है असल हकीकत, असल ईदें यहाँ पे इस तरह की होती हैं। कामों वाले कामों पे चले जाते हैं, जो घर में होते हैं वो अपने छोटे मोटे काम करते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये देखें जी, सारा दिन हमारी ईद गुजरने के बाद अब हम खाना खाने लगे हैं। हाँ भाई, दुआ बहुत हंगरी थी, तो आज अदनान ने कहा था कि आज कुछ नहीं बनाना, आपने पूरा महीना बड़ी हमें अफ्तारियाँ बना बना के खिलाई हैं, तो आज हम ना बाहर से खाना खाएंगे। तो ये हमने पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर कर दिए हैं, तो अब बस इनको खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।